آئیے ہم بائبل کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 70ویں آیت سے۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 70ویں آیت، مارک 10:17۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم اس خوبصورت سیمینار کے پہلے دن کے پہلے سیشن میں ہیں، اور جو فوکس مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ ہم جو پراسپیرٹی گاسپل ہے، جو خوشحالی کی انجیل ہے، اس کو فوکس کریں، کیونکہ یہ بڑھتا ہوا رجحان پوری دنیا میں کیا ٹھیک ہے، اس کی ایویلیویشن کر لیں۔ اور یہ بڑی دانش مندانہ اور عقل مندانہ بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تجزیہ کر لیں، کیونکہ اس قسم کے سیمینارز اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم جو مسیحی ایمان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، جو ہماری مسیحی طرز زندگی میں جس کا امپیکٹ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ارد گرد کا ماحول اور ایسی چیزیں ہمارے ایمان کو پلوٹ کر دیں، پریشان کر دیں۔ سو لازمی ہے کہ ہم یہ جو خوشحالی کی انجیل ہے اس کی ایویلیویشن کر لیں، تجزیہ کر لیں، اور پھر ہم اپنے ایمان کو چیک لگائیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو ببلیکل فیتھ ڈکلیئر کر سکیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ایمان میں کسی چیز کی کوئی کمی ہے تو ہم اس پر بھی دھیان دیں، جس طرح یہ نوجوان جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، یہ بہت اچھا ریلیجس آدمی ہے، یہ اپنے ایمان کو ایکسرسائز کر رہا ہے، یہ بہت ریلیجوسٹی کو بلیو کرتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو نجات کے
پرنسپلز بتائے ہیں، اصول بتائے ہیں، وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی اس پر عمل کرتا ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے کہ تو پراسپیرٹی گاسپل کو بلیو کرتا ہے۔ تیری نجات میں اگر کوئی رکاوٹ یا مشکل ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تو پراسپیرٹی، خوشحالی کی انجیل کو بلیو کرتا ہے، یہ کمی ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا، وہ مٹیریلسٹک تھا، وہ اقتصادیات پسندی کو بلیو کرتا تھا، وہ مالی جو گین ہے، اس کا جو فائنینشیل گین ہے اس کو بلیو کرتا تھا۔ سو آئیے ہم دیکھیں کہ خوشحالی کی انجیل کیا ہے، اور پھر ہم بحالی کی انجیل بھی دیکھیں گے کہ حقیقی انجیل کیا ہے جو ہمیں بحال کرتی ہے۔ سو ہم خوشحالی کی انجیل اور بحالی کی انجیل کو لے کر چلیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ خوشحالی کی انجیل کیا ہے، اور اگر ہمارے اندر یہ سیمینار جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ہیرر آف دا میسج بن جائیں۔ ہم ہمیشہ چرچز میں ہیرر آف دا میسج، پیغام کو سننے والے بنتے ہیں، لیکن جب بھی چرچ میں بیٹھیں بیرر آف دا میسج بن کر بیٹھیں، کہ آپ کلام کو لے کر جائیں، اس کو ہولڈ کریں، اس کو اون کریں، اس کو بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سو ہمیں بیرر آف دا میسج بننا ہے۔ ہیرر آف دا میسج تو ہم 2000 سال سے بنے ہوئے ہیں۔ سو ہمیں اس میسج کو اپنی زندگی کا، بلکہ تمام میسیجز کو بڑا خوبصورت گلدستہ بنایا ہوا ہے پادری ثاقب صاحب نے۔ بہت اچھے سے خدام اور اسکالرز آئیں گے جو اپنی اسکالرشپ کی ایکسرسائز کریں گے، اور یہ بڑا نادر موقع ہے کہ ہم میسیجز کو سنیں نہیں بلکہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسے کراس بیرر ہوتے ہیں جو صلیب بردار ہوتے ہیں، اسی طرح ہم میسیج بیرر بن جائیں تاکہ ہم خدا کے پیغام کی برداری کریں۔ سو آئیے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم خوشحالی کی انجیل کیا ہے۔ 5 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ پہلا جو نقطہ ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ واٹ از دا پراسپیرٹی گاسپل، کہ خوشحالی کی انجیل کیا ہے، واٹ از دا پراسپیرٹی گاسپل۔ دوسرا ہم سیکھیں گے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوا، دا ڈاکٹرن آف دا پراسپیرٹی گاسپل، دا ڈاکٹرن آف دا پراسپیرٹی گاسپل، یہ دوسرا نقطہ ہے میرا۔ اور تیسرا ہم دیکھیں گے ان اوریجن آف دا پراسپیرٹی گاسپل، کہ خوشحالی کی انجیل کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا ہے۔ چوتھا جو نقطہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہیں 5 errors of the prosperity gospel، کہ خوشحالی کی انجیل کی جو 5 بڑے نقائص ہیں، غلطیاں ہیں، وہ کون سی ہیں۔ اور پھر 5واں نقطہ ہوگا how can we identify a prosperity gospel preacher، کہ ہم کسی بھی خوشحالی کی انجیل کے مبشر کو کیسے پہچان سکتے ہیں اور اسے ریفیوٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہم 35-40 منٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ایکسپلین کریں تاکہ ہم سمجھ آئیں۔ یہ جو خوشحالی کی انجیل ہے پراسپیرٹی گاسپل، اسے پراسپیرٹی تھیالوجی بھی کہتے ہیں، اسے ہیلتھ اینڈ ویلتھ گاسپل بھی کہتے ہیں، اسے گاسپل آف سکسیس بھی کہتے ہیں۔ سو یہ نام ہیں جو اسے دیے گئے ہیں، یعنی خوشحالی کی علم الہیات، دولت رکھنا اور ہیلتھ اینڈ ویلتھ، اچھی صحت رکھنا، اس سے متعلق جو انجیل ہے، یا کامیاب کیسے ہونا ہے یہ انجیل ہے، یہ بھی نام اس کے دیے گئے ہیں۔ اب یہ گاسپل جو ہے پراسپیرٹی گاسپل ہے کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بدعت نکلتی ہے، ہیرسی کمز آؤٹ، جب کوئی ہیرسی باہر آتی ہے
تو وہ ہمیشہ بائبل بیسڈ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بائبل میں سے نکلتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو سلسلہ ہے، یہاں جو میں نے اپنی ڈیفینیشن بنائی ہے، یہ میں نے کسی ڈکشنری سے نہیں لی، میں نے اپنی ڈیفینیشن بنائی ہے کہ یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے کیا۔ میں نے اس کو لکھا ہے کہ پراسپیرٹی گاسپل از دا مس انڈرسٹوڈ اینڈ مس انٹرپریٹیشن آف دا اسکرپچر۔ یہ جو پراسپیرٹی گاسپل ہے از مس انڈرسٹوڈ، یعنی خدا کے کلام کو غلط سمجھنا، اینڈ مس انٹرپریٹیشن، اور اس کا غلط ترجمہ کرنا، اس کی تفسیر کرنا جو ہے، یہ پراسپیرٹی گاسپل کو لیڈ کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو ہمیشہ میرا، کیونکہ مضمون بائبل ایکسپوزیشن ہے، میں بائبل ایکسپوزیٹر ہوں، اور بائبل ایکسپوزیشن میں جو ایک مین پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کو جس نے غلط سمجھ لیا اس نے غلط سمجھا دینا ہے۔ بائبل مقدس کو جس نے غلط سمجھ لیا اس نے غلط سمجھا دینا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بائبل مقدس کو غلط سمجھا ہی نہ جائے۔ اور پاسبانوں کے لیے ذہن میں رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم پاسبانوں کے لیے بائبل کو سمجھانا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بڑے کلیور ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیسے سمجھانا ہے۔ ہم پاسبانوں کا مسئلہ بائبل کو سمجھنا ہے، کیونکہ بائبل کو سمجھنا یہ ایشو ہے ہمارا۔ سمجھانے میں تو ہم بڑے ہوشیار ہیں، بڑے پریکٹس میں ہیں، ہم باتیں ہم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹریننگ ہم سے زیادہ کوئی نہیں کروا سکتا، یعنی ہم ہر طریقے سے لیس ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی تو الفاظ ہمارے پاس ہیں، فقرہ بندی، جملہ بندی ہمارے پاس ہے، ادھر ادھر کا نالج بھی ہمارے پاس ہے، ہم اچھے پریزنٹر ہیں، ہم اچھا پیش کر سکتے ہیں۔ بات صرف پاسمانوں کو جو نقطہ مجھے تنگ کرتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے، وہ بائبل کو سمجھانا نہیں ہے، بائبل کو سمجھنا ہے۔ اور جس نے بائبل کو سمجھ لیا وہ صحیح سمجھا دے گا، جس نے بائبل کو غلط سمجھا وہ غلط سمجھا دے گا۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ زکئی کو انہوں نے دیکھا ہے، زکئی کو کہا میں نے تیرے گھر جانا ہے۔ اب وہاں سے پراسپیرٹی گاسپل والے جو لوگ ہیں وہ نقطہ نکال رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں کہ زکئی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زکئی کے ساتھ بڑی خوبصورت ایمانی گفتگو ہو رہی ہے، کلام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب زکئی کی اندر کی تبدیلی دیکھی ہے، کیونکہ زکئی کے اندر کی تبدیلی کیسے ہوئی ہے کہ زکئی خداوند یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے وہ دولت کو پیار کرتا تھا، اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کو وہ ملا اس نے کہا خداوند میں آدھا مال غریبوں کو دے دیتا ہوں، اور جو آدھا رہ گیا ہے وہ بھی میں ان کو دے دیتا ہوں جن کا میں نے کھایا ہوا ہے، جن کے ساتھ میں نے فراڈ کیا ہوا ہے، بلکہ ان کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یعنی اس نے سارا مال ہی جو ہے وہ دے دیا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو یہ پتہ چل گیا کہ اب اس کے اندر دولت پرستی نہیں رہی، اب یہ مجھے پرستش کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے صحیح حقیقی بحالی دیکھ لی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اب یہاں غور سے سنیں، جو مسئلہ ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پراسپیرٹی گاسپل ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اندر کی بحالی دیکھی ہے، تبدیلی دیکھی ہے، حقیقی بحالی دیکھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی نجات کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن پراسپیرٹی گاسپل والے اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مس انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نجات کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جب تک زکئی نے فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ جو مس انڈرسٹینڈنگ کی ہے جو پراسپیرٹی گاسپل والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت تک زکئی کی بحالی کا یا اس کی نجات کا اعلان نہیں کیا
جب تک زکئی نے اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور جو رہ گیا ہے وہ بھی دے دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں پیسہ انوالو ہوا ہے تو نجات کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اگر پیسہ انوالو نہ ہوتا تو نجات کی اناؤنسمنٹ بھی نہ ہوتی۔ اب جو پراسپیرٹی گاسپل والے ہیں ان کو اس کے اندر کی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ان کو اس کی مالی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور یہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ آف دا گاسپل۔ گاسپل یہ ہے کہ زکئی کے اندر تو یسوع آ گیا ہوا ہے، زکئی کے اندر تو حقیقی بحالی آ گئی ہوئی ہے، زکئی تو تبدیل ہو چکا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے جب تبدیلی دیکھی ہے تو اس نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ زکئی اب اس دل میں تبدیلی آ گئی ہے، اب تو نجات یافتہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو دولت کو پیار کرتا تھا، اب تو مجھے پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو اقتصادیات کے پرستار ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زکئی نے جب تک اناؤنسمنٹ نہیں کی، فائنینشیل اناؤنسمنٹ نہیں کی، اس وقت تک زکئی جو ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہوا۔ کلام کو مس انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے بعد مس انٹرپریٹ کرنا، یہ گاسپل آف پراسپیرٹی ہے۔ اب یہ جو گاسپل آف پراسپیرٹی ہے، یعنی پراسپیرٹی گاسپل جو ہے، دے بلیو سکسیس ناٹ ان دا اسکرپچر۔ وہ جو کامیابی ہے اس کو اسکرپچر میں نہیں دیکھتے، وہ کامیابی مال میں، دولت میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا مال آئے گا اتنے ہم زیادہ دولت مند بن جائیں گے، جتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی ہم زیادہ بہتر خدا کو جان سکیں گے، یہ ان کا ایمان ہے۔ یہ چیز سمجھنا کہ سکسیس جو ہے یہ دس از ناٹ روٹڈ ان دا چرچ۔ ویسے بائبل مقدس سے لکھا کہ عزت، دولت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے، خداوند کی طرف سے ہے، یہ کلام میں روٹڈ ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پراسپیرٹی گاسپل والے کہتے ہیں کہ سکسیس از ناٹ روٹڈ ان دا اسکرپچر، وہ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ یہ اس کے بلیورز ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو پراسپیرٹی گاسپل والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصول یہ ہے کہ ہم ایک خوشحال زندگی بسر کریں، ہم ایک اچھی فیملی لائف گزاریں، ہمارا ایک اچھا بینک بیلنس ہو، اور ہماری باؤنڈ لیس ہیپینس، یعنی لامحدود خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ یہ پراسپیرٹی گاسپل والے پریچ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مذہبی ایمان ہے، ریلیجس فیتھ ہے، جس میں وہ اپنی فزیکل ویل بینگ کو اپنے ایمان کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خوشحال ہیں، اگر ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ ہمارے خدا کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ ہے، اس لیے خدا نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے۔ وہ یہ فیتھ رکھتے ہیں، ان کو بلیو کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ پھر وہ بائبل مقدس کو خوشحالی یعنی پراسپیرٹی گاسپل کا کانٹریکٹ سمجھتے ہیں کہ خدا اور ایماندار کے درمیان اگر کوئی پراسپیرٹی گاسپل کا کانٹریکٹ ہے، کوئی ہم نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے، ٹریٹی باندھا ہے، تو وہ بائبل مقدس ہے۔ وہ بائبل مقدس کو اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائیں، وہ بائبل مقدس کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر زیادہ پڑھیں گے تو خدا انہیں زیادہ پیسوں سے نوازے گا، زیادہ دولت ان کو ملے گی۔ یہ پراسپیرٹی گاسپل کا جو نٹ شل ہے وہ میں نے بتا دیا ہے ان شارٹ۔ اب اس کی ہم ڈاکٹرن دیکھیں کہ یہ ڈاکٹرن کیا ہے، پراسپیرٹی گاسپل کی ڈاکٹرن۔ پہلے میں بتاؤں ڈاکٹرن کیا ہے، کیونکہ تین چیزیں بائبل ہمارے سامنے ایمانداروں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ببلیکل تھیالوجی یعنی کرسچن تھیالوجی پیش کرتی ہے۔ تھیالوجی وہ علم ہوتا ہے جو براہ راست خدا سے متعلق ہمیں بتاتا ہے۔ بائبل مقدس کو اس لیے تھیولوجیکل بک کہتے ہیں
کہ یہ ہمارے ساتھ خدا کو شیئر کرتی ہے، خدا کو ایکسپلین کرتی ہے، خدا کو ایکسپلور کرتی ہے، یہ خدا کو ہمارے سامنے پورٹریٹ کرتی ہے۔ اور اگر کسی نے خدا سے متعلق سیکھنا ہے کہ خدا کو دیکھنا ہے کیسا ہے، تو سوائے بائبل مقدس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو خدا سے متعلق علم حاصل ہو سکتا ہے، اسے تھیالوجی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے، وہ ہے ڈاکٹرن۔ ڈاکٹرن جو ہوتی ہے وہ مسیحی عقائد کو کہتے ہیں، مسیحی عقیدے کو ڈاکٹرن کہتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹرن ہے یہ ایکلیزیاسٹیکل کریشن ہوتی ہے، یعنی یہ کلیسیائی جو بزرگ ہیں وہ بناتے ہیں، لیکن اس کی بیس بائبل مقدس ہوتی ہے۔ یعنی یہ بائبل مقدس میں سے کسی چیز کو لے کر اس کی ڈاکٹرن ڈیولپ کرنا یہ چرچ کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد 100% بائبل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈاکٹرن آف ٹرینٹی، ڈاکٹرن آف ٹرینٹی جو ہے یہ تثلیث کا لفظ بائبل مقدس میں نہیں ہے، یہ چرچ نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ کلمات برکت کا لفظ جو ہے یہ چرچ اس میں نہیں ہے، بائبل میں نہیں ہے، یہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے فکرے اور اصلاحات ہیں جو چرچ نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم ڈاکٹرن کہتے ہیں۔ دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ تینوں کے تینوں بائبل میں موجود ہیں، اور جب یہ ٹرائی اینگل بن گیا تو چرچ نے کہا کہ یہ تو مثلث بن گئی ہے، لہٰذا یہ ڈیوائن مثلث بن گئی ہے، اسے ہم ہولی ٹرینٹی کہہ دیں گے۔ یہ چرچ نے ڈاکٹرن ڈیولپ کر دی ہے کہ ڈاکٹرن، اب یہ جو ڈاکٹرن آف پراسپیرٹی گاسپل ہے یہ کیسے ڈیولپ کی ہے؟ یہ چرچ نے ہی کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ اٹ از اے ریلیجس بلیف that financial blessings and physical well-being are always the will of God۔ اس کو سمجھا جاتا ہے، اور ڈاکٹرن کو بیان کیا ہے سٹیون ہنٹ نے۔ سٹیون ہنٹ کیا کہتا ہے یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے۔ سٹیون ہنٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے the doctrine of health and wealth are the automatic divine right of a biblical believer۔ اور یہ جو کرسچنز ہیں، یہ جو نجات کا پیکج ہے، جب خدا نے ہمیں نجات کا پیکج دیا ہے جس میں معافی بھی شامل ہے، سب کچھ ہے، اس میں پراسپیرٹی جو گاسپل ہے یہ بھی شامل ہے۔ یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں اچھی صحت، ویلتھ کا بھی، ویل بینگ کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ پیکج میں شامل ہے کہ ہم پراسپرس بھی ہوں۔ اور یہ سٹیون ہنٹ نے بیان کیا ہے کہ یہ نجات سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ یہ ہیرسی ہے، یہ جو بدعت آ گئی ہے کہ لوگوں کے فوکس کو خدا اور خدا کے کلام سے ہٹا کر دولت کی طرف لے جانا، یا دولت کے حصول کو خدا کی پرستش کا ذریعہ بنانا، یہ پراسپیرٹی گاسپل ہے۔ یہ جو سٹیون ہنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہماری نجات کے پیکج میں ہی ہماری خوشحالی اور بحالی شامل ہے، صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اچھی صحت، اچھا خاندان، اچھا بینک بیلنس، اچھی کار اور اچھی رہائش، یہ نجات کے پیکج میں شامل ہے، جبکہ یہ بائبل مقدس کے اوپر ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس کی تھیالوجی ایسا نہیں کہتی۔ پھر اس کے بعد یہ جو بلیسنگز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلیسنگز خدا کے لوگوں کا حق ہے۔ یہ جو فائنینشیل بلیسنگز ہیں یا پراسپیرٹی ہے یہ خدا کے لوگوں کا حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کو چندہ دیتے ہیں، یہ گین ان گیونگ، یہ جو ہم چندہ دیتے ہیں یہ خدا کو ہم ایکسائٹ کرتے ہیں، خدا کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ کمپنسیٹ کرے ہمیں، اس لیے جتنا ہم زیادہ دیں گے اتنا خدا ملٹی پلائی کر کے ہمیں دے گا۔ یہ فیتھ کی بات یہاں تک یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو گیونگ ہے وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، ایک خدا اور انسان کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ جو دیتا ہے. میں نے ایک عورت، بزرگ عورت کی گواہی سنی. اس کو کہا گیا کہ ڈو یو بلیو دیٹ جیسس لوز یو، کہ کیا آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خدا، مانتی ہیں کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے؟ کہتی آئی ڈونٹ نو بٹ ون تھنگ آئی بلیو، آئی لو جیسس. کہتی مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے پیار کرتا یا نہیں کرتا، میرا پیار ون سائیڈڈ ہے. اب یہ وہ انجیل ہے جسے بحالی کی انجیل کہتے ہیں. اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کو اپنی سیلویشن کا بھی لالچ نہیں ہے. یعنی وہ سوچ رہی ہے کہ بس میں نے جیسس کو پیار کرنا، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے کرتا نہیں کرتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آئی لو جیسس. سو یہ وہ ایمان ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. ہم تو ایمان کو سورس آف بزنس بناتے ہیں خدا کے ساتھ، اور یہی خطرہ ہے بہت بڑا جو آج کے ایمانداروں کا ہے. ہم خدا کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا کمپنسیٹ کرے گا. ہم چندہ دیتے ہیں، ساتھ ہی سوچتے ہیں خدا کمپنسیٹ کرے گا. ہم یہاں چرچ میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کمپنسیٹ کرے گا. ہم اپنے ایمان کو خدا کے ساتھ بزنس کا سورس بنا بیٹھے ہیں، اور یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. ایمان جو ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، فیتھ از فیتھ. ہمیں ایمان پر رہنا ہے.